بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ آیت نمبر ہے 74۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ ثم پھر قست سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک اس کے بعد، ان تمام تر واقعات کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ فہی کالحجارہ، یعنی وہ فہی پس وہ ہو گئے، کالحجارہ پتھروں کی طرح، تو پتھروں کی طرح تمہارے دل سخت ہو گئے۔ او اشد قسوہ، یا اس سے بھی بڑھ کر، پتھروں سے بھی بڑھ کر اگر کوئی سخت چیز ہے تو اس طرح تمہارے دل ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک پتھروں میں سے بعض ایسے بھی ہیں، لما یتفجر، کہ پھوٹ نکلتی ہیں، منہ ان سے، انہار نہریں۔ تو بعض پتھروں میں سے ایسے پتھر بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بعض ایسے بھی ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پس اس سے پانی نکلتا ہے، تو جس سے پانی جو ہے وہ نکلتا ہے، چشمے نکلتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک بعض پتھروں، اور بے شک منہا ان پتھروں میں سے بعض ایسے بھی ہیں، لَمَا يَحْبِطُ، جو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ غافل نہیں ہے، اما تعملون، جو تم کر رہے ہو، تمہاری کرتوتوں سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ ثم قست قلوبکم، قست سخت ہونا، جب ایک شے میں دوسری شے سے متاثر ہونے کی صلاحیت موجود ہو لیکن کسی عارضے کی وجہ سے وہ متاثر نہ ہو، تو عربی زبان میں اس کو القاسی کہا جاتا ہے، یعنی سخت ہو جانا۔ یعنی ایک چیز میں بدلنے کی صلاحیت تھی، کسی وجہ سے وہ بدل سکتا تھا لیکن اب وہ بدل نہیں رہا، تو اس پر لفظ القاسی بولیں گے۔ تو یہ انسان کا دل جو ہے نا، اس میں بدلنے کی صلاحیت ہے، یہ قرآن سے متاثر ہوتا ہے۔ اگر قرآن پڑھا جائے، قرآن سمجھایا جائے تو اس سے اس کے دل میں اثر ہوتا ہے، لیکن بعض لوگوں کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، وہ جو عارضہ ہے وہ گناہ ہے، گناہوں کی وجہ سے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ جو ہے وہ کسی بھی چیز کو، کسی بھی ہدایت کو قبول نہیں کرتے۔ تو قست اصل میں بعض اوقات یہ پتھر پر بذات خود لفظ بولا جاتا ہے، اور پتھر وہ چیز ہوتی ہے کہ پتھر پڑا ہو نا، بہت پتھر پڑا ہو، بھاری ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، جیسا بھی ہو، تو اس پر جتنی مرضی بارش ہو جائے، پتھر کو بارش سے کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یعنی جس طرح زمین ہے نا، بارش کا پانی اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، تو پتھر کے اوپر آپ جتنا مرضی پانی بہا دیں وہ جذب نہیں کرتا۔ تو اسی طرح بعض لوگوں کے دل ہو جاتے ہیں، تو یہ دلوں کی ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح پتھر سخت ہیں، اسی طرح پتھروں کی طرح ان کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ یعنی جس طرح پتھر کوئی چیز اپنے اندر سموتے نہیں ہیں، کوئی چیز قبول نہیں کرتے، اسی طرح ان کے دل جو ہیں وہ بھی کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو پچھلا واقعہ ہے نا کہ وہ مردہ زندہ ہو گیا تھا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید مردہ زندہ ہونے کے بعد بھی انہوں نے اپنا جھگڑا ختم نہیں کیا، وہ جھگڑتے رہے۔ تو انہیں یہ بتلایا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس ظالموں تمہارے دل کتنے سخت ہو گئے، اتنا بڑا معجزہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر بھی تم اپنا جھگڑا ختم نہیں کر رہے۔ اور یہاں پھر من بعد ذالک سے مراد وہ پچھلی تمام انعامات بھی ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیے، من سلوہ کی صورت میں، اور پھر انہوں نے پتھر کو اپنی آنکھوں کے سامنے پھٹتے بھی دیکھا، 12 چشمے نکلے، ٹھیک ہے، اور پھر بادلوں نے ان پر سایہ کیا۔ تو یہ سارے انعام پیچھے، اور اس سے اگر پیچھے چلے جائیں، فرعون ان کے سامنے ڈوبا، سمندر نے ان کے لیے راستہ دیا، تو یہ سارے اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے تھے بنی اسرائیل پر۔ تو فرمایا اتنے سارے انعامات دیکھ کر بھی تمہارے دل نرم نہیں ہوئے۔ تو اس سے یہ واضح پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پر انعام کرے اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر نہ کرے
تو شکر نہیں کر رہا، تو اس کی وجہ سے اس کا دل جو ہے وہ سخت ہو جائے گا۔ اللہ نے نعمتیں کی ہیں وہ شکر ہی نہیں کرتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے جو بڑے بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں، کروڑوں پتی، ان کے دل سخت ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر رہے ہوتے۔ اس جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت دی ہے، مال دیا ہے، اس کا چونکہ وہ شکر ادا نہیں کر رہے، تو جس کی وجہ سے ان کے دل جو ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، حجارہ پتھر کو کہتے ہیں۔ تو بعض اوقات پتھر لوہے سے بھی سخت ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ لوہا جو ہے وہ اس کو آگ میں ڈالا جائے تو لوہا پگھل جاتا ہے، لیکن پتھر نہیں پگھلتا، پتھر ٹوٹ جاتا ہے، پگھلتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لحاظ سے پتھر آگ سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو بعض پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، کیونکہ بعض پتھر جو ہیں لَمَا يَتَفَجَّرُ، تفجر، یہ فجر، یہ ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، یہ اسی سے لفظ ہے۔ فجر یہ کہتے ہیں پھوٹنا، اور یتفجر کہتے ہیں وسیع پیمانے پہ پھوٹنا۔ تو فجر کو بھی فجر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ پھوٹتی ہے، رات کو پھاڑ کے آگے دن کا اجالا نکلتا ہے، اس لیے اس کو فجر کہتے ہیں۔ تو وسیع مقدار میں آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑی علاقے میں بڑی مقدار میں چشمے نکلتے ہیں، اور ایسے چشمے ہوتے ہیں منہ الانہار، جو نہروں کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، اور پھر وہ نہریں آگے چل کر جو ہے وہ دریائی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ تو یہ ہے منہ الانہار۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، یشقق کہتے ہیں چوڑائی میں یا لمبائی میں کسی چیز کا پھٹنا۔ تو یہ چھوٹے چشمے مراد ہیں جن سے پانی پیا جاتا ہے یا پانی جانوروں کو پلایا جاتا ہے۔ تو بعض پتھروں سے چشمے بھی نکلتے ہیں، یہ ان کے سامنے نکلے بھی تھے 12 چشمے، جن کا جو 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیے گئے تھے، اور انہوں نے ان چشموں سے پانی پیتے رہے تھے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو گر پڑتے ہیں من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے۔ تو گرنا، پتھر گرتے بھی ہیں۔ وہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے نا کہ 3 لوگ مسافر تھے، وہ ایک غار میں پھنس گئے، تو اوپر سے ایک بھاری پتھر گر گیا تھا، جس سے غار کا منہ جو ہے وہ بند ہو گیا۔ تو آج بھی ہمارے سامنے بھی پتھر اوپر سے پہاڑی علاقے میں پتھر جو ہے وہ نیچے گرتے ہیں۔ تو پتھر نیچے گرتے ہیں من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ تو خشیت وہ ڈر ہوتا ہے، وہ خوف ہوتا ہے جس کے اندر علم بھی ہو۔ اسی لیے تو فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے صحیح معنوں میں علماء ڈرتے ہیں۔ تو علم کے ساتھ ڈرنے والے پر لفظ خشیت بولا جاتا ہے۔ تو اس آیت سے ایک بڑی بات واضح ہوئی ہے کہ پتھروں کے اندر شعور ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ بے جان چیز ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر شعور موجود ہے۔ پتھروں میں شعور ہوتا ہے۔ شعور کی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، صرف شعور ہی نہیں ہے بلکہ یہ چیزیں تسبیح بیان کرتی ہیں۔ صرف پتھر ہی نہیں بلکہ کائنات کی ہر چیز، یہ ہماری زمین کے اندر بھی شعور ہے، اور زمین بھی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے، لیکن ہر چیز زمین کی تسبیح کرتی ہے۔ یہ زمین بھی تسبیح بیان کرتی ہے، پہاڑ بھی کرتے ہیں، کائنات کی ہر چیز کرتی ہے، بلکہ یہ زمین تو ریکارڈنگ بھی ہے۔ جس طرح ہم نا موبائل کے اندر ریکارڈنگ کرتے ہیں یا مختلف چیزوں میں ہم ریکارڈنگ کر لیتے ہیں MP3 وغیرہ میں، تو اسی طرح یہ زمین جو ہے یہ ریکارڈنگ کر رہی ہے۔ وہ حدیث ہے نا، کل قیامت کے دن جو ہے وہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو زمین انسان کے خلاف بول کر گواہی دے گی کہ تو نے فلاں وقت میں، فلاں جگہ، فلاں کونے میں، فلاں گلی میں، یا فلاں گھر میں، گھر کے فلاں کمرے میں چھپ کر یا الاعلانیہ یہ گناہ کیا تھا۔ تو یہ زمین ہر چیز ریکارڈ کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ریکارڈنگ ہمارے سامنے جو ہے وہ چلے گی۔ اسی طرح فرمایا الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، صرف تسبیح نہیں بلکہ سجدہ بھی کرتی ہے، ہر چیز سجدہ کرتی ہے۔ یہ پہاڑ، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، شجر، دوابہ، چوپاہیں، ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے سجدہ کرتی ہے۔ اور ایک اور مقام پہ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں ہو، ہر چیز کا سایہ ہے، کبھی دائیں طرف جاتا ہے، کبھی بائیں طرف جاتا ہے، مشرق سے سورج نکلتا ہے، سایہ بائیں طرف مغرب میں ہوتا ہے، جب مغرب کی طرف ڈھلتا ہے تو سایہ جو ہے وہ مشرق کی طرف چلا جاتا ہے۔ فرمایا یہ سایوں کا دائیں اور بائیں جانا یہ سجدا للہ،
یہ اللہ کو سجدہ کرنا ہے۔ تو ہر چیز کے اندر شعور بھی ہے، ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے، اور ہر چیز سجدہ بھی اللہ تعالیٰ کو کرتی ہے۔ تو پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ بھی کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، اور پہاڑوں کے اندر شعور بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا احد پہاڑ کے متعلق، فرمایا میں اس کو جانتا ہوں، یہ پہاڑ مجھے جانتا ہے، میں اس پہاڑ سے محبت کرتا ہوں، یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ محبت اسی وقت ہو سکتی ہے جب انسان یا کسی بھی چیز میں شعور ہو، جب شعور ہوگا تو محبت ہوگی۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کرتا تھا۔ تو سلام، پتھر کا سلام کرنا یہ بھی ممکن ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر آیا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل کر دیا جاتا لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، آپ دیکھیں گے کہ یہ پہاڑ اگر ان پہاڑوں پہ قرآن نازل کر دیا جاتا تو یہ پہاڑ اللہ کی خشیت سے، اللہ سے ڈر سے گر پڑتے، ٹھیک ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لیکن اے انسان تو آج پہاڑوں سے بھی سخت ہے، تیرا دل جو ہے وہ پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہے، اور بہت زیادہ سخت ہو گیا ہے۔ اچھا، دل سخت کب ہوتا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ مسلسل گناہ کرنا، یہ آپ یاد رکھ لیں۔ دل سخت کب ہوتا ہے؟ جب انسان مسلسل گناہ کرتا ہے، جب انسان کے دل میں اللہ کی عظمت کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ ہوتا ضرور ہے، اللہ بہت بڑا ہے، لیکن جب یہ احساس کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب دل اللہ کی یاد سے خالی ہو جائے، جب قیامت دل سے نکل جائے، جب موت کو انسان بھول جائے، جب اپنی غلطی کا احساس نہ ہو اور اپنی غلطی کو جب دوسروں پہ ڈالتا ہے، تو یہ ساری وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر انسان کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے۔ جب انسان اپنی غلطی دوسروں پہ ڈال دیتا ہے، غلطی مانتا نہیں ہے، غلطی کا احساس نہیں ہوتا، اللہ کا ڈر نہیں ہے، موت کا ڈر نہیں ہے، آخرت کا ڈر نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں؟ دل کی سختی کا سبب بنتی ہیں۔ دل کی سختی کی نشانیاں بھی ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کا ذکر انسان کو کرنا چاہیے، اللہ کا جو بندہ ذکر نہیں کرتا، زیادہ باتیں کرتا ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کا ذکر کرو ورنہ تمہارے دل جو ہیں وہ سخت ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں، 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہے۔ ان میں سے ایک اللہ کے ڈر سے آنکھوں سے آنسوؤں کا نہ بہنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 دل کا سخت ہو جانا۔ نمبر 3 امیدوں کا بڑھ جانا۔ بعض اوقات انسان بہت زیادہ لالچی ہو جاتا ہے، لمبی لمبی امیدیں باندھ دیتا ہے، امیدوں کا بڑھ جانا۔ اور نمبر 4 لالچی بن جانا۔ تو فرمایا یہ 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں۔ تو ان میں سے ایک ہے دل کا سخت ہونا، تو یہ بھی دل کا سخت ہونا بدبختی کی علامت ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس دل کی سختی کو دور کرے۔ اگر پتہ چل گیا نا میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، اللہ کی یاد کو میرا دل نہیں کر رہا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، تو سمجھ لے دل سخت ہے۔ اچھا، اس دل کی سختی کو دور کیسے کرنا ہے؟ وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے دلوں کا اگر زنگ لگ گیا ہو، دل سخت ہو گئے ہوں، صحابہ کرام نے پوچھا تھا کیسے اس زنگ کو اتاریں، کیسے دلوں کی سختی کو نرم کریں؟ تو فرمایا کثرت سے تلاوت قرآن۔ تو پہلے نمبر پہ کیا چیز ہے؟ دلوں کو نرم کرنے کے لیے، جس کا دل سخت ہو گیا، نرم کرنے کے لیے پہلی چیز کیا ہوگی؟ تلاوت قرآن۔ نمبر 2 فرمایا آخرت کی تیاری۔ ایک اور حدیث میں ہے، فرمایا دل کو نرم کرو۔ کس لیے، کیسے نرم کرنا ہے؟ اس حدیث میں ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا، یعنی 2 چیزیں اس میں بھی ہیں، مسکینوں کو کھانا اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا۔ اور ایک حدیث میں آیا استغفار کو لازم پکڑ لو، یہ بھی دلوں کی سختی کو ختم کرتا ہے۔ تو گویا ان احادیث میں 5 چیزیں ہیں، تلاوت قرآن، آخرت کی تیاری، مسکینوں کو کھانا کھلانا اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا اور استغفار کرنا۔ یہ 5 چیزیں ہیں، اگر ہم ان کا بندوبست کریں گے تو یقیناً ہمارے دلوں کی سختی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔